یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ. درود و سلام کی صداؤں اور درود و سلام کے اشعار کے ساتھ ہمارے پروگرام آگے بڑھے گا. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں. امام ابو الحسن قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالہ قشیریہ میں، آپ کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں یہ نقل فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ گزرے سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا تو منصور بن عمار ہے. میں نے عرض کی یا رب نعم، ہاں میں منصور بن عمار ہوں. پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دیتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب یعنی مائل تھا. میں نے عرض کی معاملہ تو ایسا ہی ہے اے میرے رب، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی اور اس کے بعد تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد تیرے بندوں کو وعظ و نصیحت فرمائی. جب میں نے یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، اے فرشتوں منصور بن عمار کے لیے آسمانوں میں کرسی بچھاؤ تاکہ جیسے یہ میری زمین میں میرے بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، میرے آسمانوں میں بھی فرشتوں کے سامنے میری عظمت کا بیان کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کو اپنا معمول بنائیں. مبلغ دعوت اسلامی محمد نقیب اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عادل اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری ہم ہر ساتھ شامل ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو اپنے سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. آئیے آج کے سیگمنٹس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹ آج بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. تو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوگا فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک، اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت ہوگی. دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں. الفاظ دکھا کر نعت خوانوں سے عرض کیا جائے گا کہ آپ نے اشعار پڑھنے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، ہمارے نقیب بھائی آج مبلغ ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ حضور پاک کے مبارک نام پر گفتگو ہوگی. سمجھ کر پڑھیں، اشعار، وضاحت اور ہر شعر کو الگ الگ طرز میں. آخر میں گلدستہ درود و سلام ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے ہم اپنے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، فیضان دلائل الخیرات. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون رب ہے رب مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک ہم نے دلائل الخیرات کا ایک منتخب سنا، اس کا انشاءاللہ نقیب بھائی ترجمہ پیش کریں گے اور کچھ گفتگو بھی اس درود پاک پہ کی جائے گی۔ آئیے ترجمہ سنیں اور پھر گفتگو میں شامل ہو جائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آیت درود تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ آگے بڑا پیارا ہی جملہ ہے، لبیک اللہم ربی، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، واہ واہ واہ، تیرے ہر حکم کے لیے حاضر ہوں، وسعدیک، اور تیرے دین کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات۔ صلوات اللہ البر الرحیم، رحم فرمانے والے، احسان کرنے والے اللہ کے صلوات درود ہوں، واہ واہ، اور ملائکہ مقربین کے، نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے اور ہر تسبیح کرنے والے کے واہ واہ، درود ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں درود پاک بھیجا جا رہا ہے، اے رب العالمین، عالمین کے پالنے والے، ہمارے سردار محمد بن عبداللہ جو خاتم النبیین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں، شاہد ہیں، بشیر ہیں اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، سراج اور منیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہوں۔ آگے فرمایا، اللہم اجعل صلواتک، اے اللہ تو اپنے درود اور اپنی برکتیں اور رحمت جو رسولوں کے سردار ہیں ان پر، متقیوں کے امام پر اور نبیوں میں جو سب سے آخری ہیں ان پر، اور تیرے خاص بندے ہیں محمد عبدی کا، تیرے خاص بندے ہیں اور خیر کے امام ہیں، خیر کے قائد ہیں اور رحمت کے رسول ہیں، ان پر درود و سلام بھیج۔ محسن بھائی، اس پہ بہت سی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ اگر ان ساری باتوں کو ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو ہر چیز قرآن میں سمٹتی چلی جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ایک بحر
بے کنار جو ہے وہ نظر آئے گا، عظمتوں کا سمندر نظر آئے گا۔ قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 عظیم خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 7 عظیم ایک ساتھ ایک جگہ پہ۔ سورہ احزاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ادھر 7 عظیم خوبیوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات ذکر کی گئی یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے غیب بتانے والے، جو مطلع علی الغیب ہیں، غیب کی جن کو خبر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر ہوا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات فتاوی رضویہ میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب معراج کا ذکر کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور معراج سے واپس آ گئے تو مکہ میں تشریف فرما ہو گئے، کافروں نے بڑی باتیں پوچھی، بیت المقدس کے نشانات پوچھے تو حضور نے سارے نشانات بتائے تو وہ کہنے لگے کہ واللہ یہ تو بالکل درست بتاتے ہیں، اور ان کو پتا تھا یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب بات پوچھ لی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ ہمارا ایک قافلہ بیت المقدس کی طرف گیا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ وہ قافلہ آپ کو ملا تھا، کہاں ملا تھا، کس حال میں ملا تھا اور کب واپس آئے گا؟ اللہ آپ فرماتے ہیں ایک ساتھ انہوں نے یہ 4 سوال پوچھ لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ قافلہ ہمیں رستے میں ملا تھا، سبحان اللہ، میں نے اس قافلے میں اتر کے پانی بھی پیا تھا، ایک شخص کا جانور دوڑ گیا تھا اور ایک شخص کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، وہ قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا، سورج نکلنے کے وقت آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ آنے سے پہلے کا وقت بیان کر دیا۔ آج اتنا فاسٹ دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے اور بڑے بڑے ذرائع ہیں، لیکن اتنا بالکل ایکوریٹ ٹائم نہیں بتایا جا سکتا کہ بھائی اس ٹائم یہ ایسا ہو جائے گا۔ حضور نے آنے سے پہلے بالفرض قافلے نے اگر اتوار کو آنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتا دیا کہ سورج نکلنے کے وقت قافلہ آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں سارے مسلمان تو خوش تھے، صحابہ خوش تھے کہ جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، ان کا یقین تھا بالکل ایسا۔ اب وہ کافروں نے کہا کہ اگر تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے، یا قافلہ پہلے آ جائے یا سورج پہلے نکل آئے، ہم کہیں گے خبر سچی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، سورج نکلنے کی طرف نظر رکھی ہوئی ہے کب سورج نکلتا ہے، اور کچھ لوگ مکہ کے مین دروازے پہ بیٹھ گئے کہ قافلہ کب آتا ہے۔ ادھر والے سورج کو دیکھ رہے ہیں اور مین انٹری پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا اتنے میں آواز بلند ہوئی کہ وہ دیکھو سورج نکل آیا۔ جو مین انٹری پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی غیب کی خبر دینے والا۔ اچھا یہاں ایک بڑی پیاری بات کہ نبی پہ الف لام ہے، النبی۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر جائیے، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو الف لام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اسی طرح یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اسی طرح یہ آیت درود جو پڑھی گئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اسی طرح جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا النبی، نبی پر الف لام کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی بڑا ایک کمال ہے۔ انجیل میں ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے آ کے کہا آپ الیاس ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ کہا آپ مسیح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ النبی ہیں، آپ وہ والے نبی ہیں جن کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی۔ اس کا انگلش میں ترجمہ یوں کیا گیا ہے دیٹ پروفٹ، یعنی آپ وہ والے نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الف لام کے ساتھ، باقی نبیوں کا الف لام کے بغیر ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو النبی یا ایھا النبی اس آیت میں پہلی صفت حضور کی ذکر ہوئی۔ پھر آگے قرآن پاک میں دوسری صفت اسی مقام پہ ذکر ہوتی ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔
علامہ برہاروی نے نبراس میں جہاں مختلف قول ذکر کیے رسول اور نبی کے بارے میں، وہاں مختار قول یہ ذکر کیا کہ رسول وہ ذات ہوتی ہے جو صاحب کتاب ہو۔ صحیح۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے رسول کے اوپر گفتگو کی کہ آپ مرسل ہے، رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ کی طرف۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، دو صفتیں ہو گئی۔ آگے تیسری صفت شاہدن، آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ اب حاضر جو اپنے روزے میں جلوہ گر ہیں اور جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر دیا۔ اگر ہم حدیث دیکھیں تو حدیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے سامنے بلند کر دیا ہے، میں اس میں جو کچھ ہے اسے دیکھ رہا ہوں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیسے ملاحظہ فرما رہا ہوں؟ فرمایا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو حضور کی شان ہے۔ حضور کی اولاد میں غلاموں کے غلاموں میں دیکھیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں ہاتھ پہ رکھے رائی کے دانے کی طرح اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تیسری صفت حضور کی یہاں ذکر ہوئی۔ آگے مبشرن، کہ خوشخبری دینے والے، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، انہیں حضور جنت کی، اللہ کی عطاؤں کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو برائیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا نذیرن، کہ حضور ڈر سنانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں خوبی یہاں ذکر فرمائی گئی۔ اچھا، پہلے مبشر کا ذکر ہے، پھر نذیر کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی بڑا حسن ہے، وہ یہ کہ حضور کی بشارت والا جو جذبہ تھا، صفت تھی، وہ غالب تھی حضور کی نذیر والی صفت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی صفت اسی مقام پہ ذکر کی گئی کہ حضور داعی ہیں، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جیسی دعوت میرے نبی نے دی ہے، یہ کسی کا حصہ نہیں ہے کہ گھروں میں فاقے بھی رہے، خود بھی کچھ نہیں کھایا، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی ہے، پتھر کھا کے بھی دی ہے، آپ کے قدموں سے خون بھی نکل رہا ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے دعوت دی ہے۔ 7ویں خوبی اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی کہ آپ سراجم منیرہ ہیں۔ کیا بات ہے! سراج، اچھا سراج کا ایک ترجمہ چراغ بھی ہوتا ہے، اسی طرح سراج کا ایک مطلب سورج بھی ہوتا ہے۔ حضور کی شان کے لائق اگر ترجمہ کریں، چراغ تو کمرے کے اندر کو روشن کرتا ہے، لیکن سورج پورے عالم کو روشن کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے! کیا والا حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو نقیب بھائی نے کی نبی پاک کی صفات پر، اور وہی صفات درود دلائل الخیرات میں بھی ذکر کی گئی تھی۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نعت خواہ اسلام روستم پر آئیں گے اور ان سے ہم نمبر دکھا کر اشعار کے الفاظ پوچھیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ جی، لفظ سے شعر پڑھیں سیگمنٹ میں 6 نمبرز ہوں گے، ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہیں۔ زبیر بھائی اور امین بھائی انشاءاللہ عزوجل ان الفاظ کے ذریعے شعر کو بوجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے۔ تو پہلے دکھائیے باکسز، اور زبیر بھائی مائک پر نمبر بتائیں گے۔ جی جی زبیر بھائی، نمبر 1، نمبر 1
یہ نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھائیے، پھر کاؤنٹر بھی چلا دیجیے. حبیب خدایا، حبیب خدایا. شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم. واہ واہ ماشاء اللہ. مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ نے درست پڑھا. حضور شہ عرش اعلیٰ کا معنی کیا ہے یہ بیان فرما دے، باقی تو شعر آسان ہے. شہ عرش اعلیٰ یعنی جو اعلیٰ عرش ہے اس کے بھی بادشاہ سردار سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے، ہائے ہائے معراج کی رات. کیا بات ہے. شہ عرش اعلیٰ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بات کی کہ جن کے قدموں کے نیچے معراج کی رات عرش آیا، اس لیے آپ شہ عرش اعلیٰ، اس عرش اعلیٰ کے بھی آپ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. جی اب نمبر دیکھیں امین بھائی اور بتائیے گا لفظ کون سا ہے. جی 6 نمبر کے پیچھے لفظ ہے سلامی. اب سلامی اردو میں تو کسی اور معنی میں آتا ہے اور یہ عربی میں ہے سلامی، اس کا معنی کچھ اور ہے. انشاءاللہ نقیب بھائی بتائیں گے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا خوبصورت شعر ہے حضرت. ان التیا کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین کی طرف منسوب کلام کا یہ شعر ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ہوا، اے باد صبا، اگر تیرا کسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس سے گزر ہو تو میرا سلام عرض کر دینا. واہ واہ واہ. بلغ سلامی، میرا سلام پہنچا دینا. جس روزے میں تمام عالم سے بڑھ کے عزت پانے والے اور عزت رکھنے والے حضور موجود ہیں. واہ ماشاءاللہ درست شعر پڑھا آپ نے. اب زبیر بھائی نمبر دیکھیے اور بتائیے گا. جی نمبر 2 جی جوت. شمس و قمر سلام، شمس و قمر سلام، حاضر ہے السلام، شمس و قمر سلام، حاضر ہے السلام. شمس و قمر کی جوت سے شمس و قمر کی. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. شمس و قمر سلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام. جوت مطلب مختلف معنی ہوتے ہیں، کھیتی باڑی، روشنی، چمک دھمک. جی جی تو یہاں روشنی معنی لیا جائے کہ یہ جو شمس و قمر کو روشنی ملی ہوئی ہے یہ بھی حضور کا صدقہ. واہ 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 کیا بات. اور پھر وہی شمس و قمر آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو سلام. روشنی دی ہے تو آپ پر ہمارا سلام ہو، اور ہماری روشنی کی بقا آپ سے ہے، تو آپ سلامت رہیں تو ہماری روشنی بھی باقی رہے گی اور دنیا جو ہے نور سے منور رہے گی. تو یوں کہیے کہ جو عالم میں روشنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک کا صدقہ ہے. سراجم منیرہ، چمکا دینے والا سورج. تو عالم کو چمکانے والے ظاہر میں باطن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. چلیے جی اب امین بھائی بتائیں گے نمبر. جی نمبر 5. ابھی تو دکھایا ہی نہیں آپ کو. چلیں 5 کے پیچھے لفظ دکھا دیں امین بھائی کو.
بے کساں، بے کساں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عازم مدینہ عرض نصیب لے جا، اے عازم مدینہ عرض نصیب لے جا، اے عازم مدینہ عرض نصیب لے جا، ہم خواہ بے کساں سے، ہم خواہ بے کساں سے، میرا سلام کہنا، غار بے کساں سے، میرا سلام کہنا۔ بڑا پر درد شعر ہے۔ اب یہ نسیم عرض کر رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے عازم مدینہ، جو مدینہ کی طرف جا رہا ہے تو بے کسوں کے جو یاور ہیں، درد غم تکلیفیں دور فرمانے والے ہیں اور بے کسی میں مدد فرمانے والے ہیں، اللہ ان کی اللہ، بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کر دے سبحان کہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو گئی تو کوئی غم غم نہیں رہے گا، کیا بات کوئی ہے۔ مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، واہ واہ واہ۔ اللہ پاک ہم پہ اپنا فضل فرما دے گا۔ بے شک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غموں کو دور فرماتے تھے، فرماتے ہیں، یعنی اپنی ظاہری حیات میں بھی لوگوں کے غموں کو دکھوں کو دور فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی امت کی داد رسی فرما رہے ہیں روضہ انور میں تشریف فرما ہو کر، جیسے آپ نے ابھی حاضر و ناظر والا عقیدہ بھی بیان کیا۔ اور مسلمان یعنی اگر یہ کہیں تو قرن اول سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غم خوارے بے کساں ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی نبی پاک بے کسوں کے غموں کو دور کرنے والے دافع البلا ہیں، دافع البلا ہیں، اور اس پر احادیث ہیں، اس میں کوئی وسوسوں میں نہیں جانا چاہیے، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں، پھر صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تابعین کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ یہ عقیدہ انہی کا تھا جو آج تک ہم تک چلا آ رہا ہے، اور اسی کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو عازمین مدینہ جاتے ہیں انہیں غمخوار کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ جا کر ہمارا عرض کرنا اور ہماری بگڑی بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، حضور جو ہے وہ ہماری بگڑی کو بنا دیں گے۔ جذبہ حاضری مکہ و مدینہ، یہ بھی تو پذیرہ اس کی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، بالکل، اور محبوب کی ہر نسبت سے محب کو پیار ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب وہ محبوب کا مدینہ ہو، شہر ہو، محبوب جن گلیوں میں رہے ہیں، تشریف فرما ہیں، چلتے رہے ہیں، ان گلیوں سے پیار، ان فضاؤں سے پیار، ان فضاؤں کو سلام۔ تو یہ تو ہر عاشق کا جذبہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کی طرف کوئی جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میرا بھی سلام عرض کرنا، کبھی ہم بھی پہنچیں گے اور حضور کو اپنا درد غم وہاں جا کے سنائیں گے، ورنہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے اگر ہم یہاں سے بھی عرض کریں فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کو پتہ ہے، اور ہم نبی پاک کی بس عشق کی بات ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کے قدموں میں رکھے۔ چلیے جی اب نمبر دکھائیں گے، زبیر بھائی بتائیں گے نمبر کون سا؟ جی نمبر 3، باب جود۔ جی زبیر بھائی۔ بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب
بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ تم محبوب خدا ہو. جی نقیب بھائی. بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو. جو خدا کے محبوب ہو، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ مالک کے ہو حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ واہ. تم اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے نام ہے سب کچھ. حضور نے خود فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. اور بخاری کی حدیث میں یوں بھی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو کہا جا رہا ہے کہ اب سخاوت کا دروازہ کھول دیجئے اور جود واہ ہو، واہ کھول دیں. لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے. تو یہ سخاوت کا دروازہ کھولیں اور جو ہم نے مانگا ہے ہماری عطاؤں کے حساب سے نہیں، اپنی شان کے لائق ہماری خالی جولیوں کو بھر دیجیے. کیا بات ہے. ہاں جواب اس کا عطا ہو. کیا خوبصورت بات ہے. یعنی جو ہم سوال کر رہے ہیں اس کا جواب بھیک دے کر عطا کر دیں. ہم نے تو بھیک مانگی، آپ عطا کر دیں. آپ کی شان عطا کرنے والی ہے اور جود و کرم کا سخا کا دروازہ آقا کھول دیجئے ہم پر اور ہمیں جو چاہیے وہ عطا فرما دیجئے. اب آخری نمبر رہ گیا ہے، امین بھائی آپ کے لیے کھلوا دیتے ہیں. غالباً 4 نمبر ہے. جی 4 نمبر با ادب. جی حضرت. رنج و غم کی شام ہو یا لطف راحت کے سحر، رنج و غم کی شام ہو یا لطف راحت کی سحر، بادب پڑھتے رہے غم بادب پڑھتے رہے غم. ماشاءاللہ. جی حضرت. رنج و غم کی شام ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ رنج و غم کی شام ہو یا لطف و راحت کی سحر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ حضور کا ذکر اگر غموں میں کیا جائے اللہ غم دور فرماتا ہے. بے شک. اگر خوشیوں میں کیا جائے اللہ خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے. اور حدیث میں یہاں تک ارشاد ہے جب غموں کا ہجوم ہو جائے اور حاجتیں بڑھ جائیں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اللہ تمہارے غموں کو دور فرمائے گا اور حاجتیں پوری فرما دے گا. تو ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کو اچھا فرما دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی یہ کتنا پیارا ہمیں وظیفہ بھی مل گیا. نقیب بھائی نے حدیث پاک سنا دی کہ جب رنج و غم کا ہجوم ہو. اب ہم غور کریں کہ ہمیں مختلف چیزوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مسئلہ حل ہو جائے، نہیں ہو رہا ہے. آپ با ادب نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، انشاءاللہ آپ پر جود و کرم کا دروازہ کھلے گا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. کیونکہ درود و سلام کی وجہ سے اللہ کریم غموں کو دور فرماتا، پریشانیوں کو حل فرماتا اور مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا اور دونوں نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ 6 کے 6 اشعار اچھے انداز میں پڑھے. نقیب بھائی نے اس کی تشریح بھی کی. اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہم شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. اچھا جی، نقیب بھائی شاید آج ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ آئے ہیں. تو نقیب بھائی طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو باکسز میں 1 یا 2 حرف دکھائے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے ایک حرف کر کے بتانا ہے کہ یہ والا حرف اس نام مبارک میں آتا ہے یا نہیں. اگر آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو منع کر دیں گے. تو مگر آپ بتائیں گے ایک حرف. اگرچہ آپ پہنچ جائیں نام مبارک کے
پر پھر بھی آپ نے ایک ایک حرف بتانا ہے۔ ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی کوشش کریں اور نام مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں، الفاظ کو ملانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی ذہنی طور پر پروگرام میں حاضر رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سے حروف دکھائے جا رہے ہیں، پھر نقیب بھائی انشاءاللہ بیان کریں گے ایک ایک حرف۔ حضرت ایک ہی بتا رہے ہیں آپ کو یا، باقی حروف آپ نے پہچاننے ہیں اور یہ تقریباً آپ سمجھے 5 اور 4 9 حروف آپ نے بتانے ہیں۔ جی یا تو کافی سارے ناموں میں آتا ہے، جی حضور کے منیر میں بھی آتا ہے، حامی۔ اب آپ ایک ایک حرف بتاتے جائیں، ہم بتا دیں گے اب منیر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک حرف بتاتے ہیں وہ 2 4 6 جگہ پہ آ جاتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا، چلیے آپ بتائیں۔ پہلا میم۔ میم، پہلا آپ نے کہا شاید میم آخر میں آئے گا، آ گیا، سبحان اللہ، یعنی پہلا درست ہے۔ جی اگلا۔ اچھا، جی جی سین۔ سین نہیں آتا اس میں، آگے چلیے۔ ہا۔ ہاں آتا ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی تک میں پہنچ نہیں پایا کہ کون سا نام ہے۔ ابھی آپ ایک حرف ایسا ہے وہ بول دیں، شاید 3 جگہ آ جائے گا، وہ ایک حرف ہے وہ بول دیں آپ۔ اچھا، لام۔ لام، شاید لام 2 مرتبہ آئے گا اس میں، ہے 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الف۔ پورا ہو گیا اب تو، یہ بھی 3 مرتبہ آئے گا، واہ، ایک ہی بچا اب حضرت، ماشاءاللہ، ایک حرف پہ 3۔ جی یا آ گیا ہے؟ جی یا آ گیا، یا تو ہم نے دکھایا تھا نا، وہ آپ نے نہیں بتایا۔ جی کاف۔ کاف، کون سا آپ کے نام میں جو آتا ہے؟ قوف، کاف کراچی کاف، والا۔ کراچی والا کاف، ماشاءاللہ درست آپ نے بتا دیا ہے جی۔ ایک آدھ غلطی ہوئی ہے، دکھائیے گا مبارک نام اسکرین پر اور ہمارے نقیب بھائی اس کا معنی بیان کریں گے، کچھ اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ جی حضرت پڑھ کے سنائیے اس کو۔ احل الکلام، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو حضور کی شایان شان ہی مطلب بنے گا اس سبحان کا، اللہ، کہ سب سے میٹھے کلام والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، کیونکہ کلام ہی وہ چیز ہے جو دور والوں کو قریب بھی کر دیتی ہے اور قریب والوں کو دور بھی کر دیتی ہے۔ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو لاجواب کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے صحابہ کے دل منور ہوتے ہیں اور لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے جس حصے پہ بات کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بھی دیے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند جملوں میں وہ ہزاروں صفحات کی کتاب کو بھی بند فرما دیں، ایسا بہترین کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ پھر یہ کلام کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کہیں مسکراہٹ کے ساتھ کلام ہوتا ہے، کہیں مختصر کلام ہوتا ہے، اور کہیں کلام کرتے ہوئے باڈی لینگویج کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تو ہر چیز کا عروج ہے، کمال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب کچھ سیکھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مٹھاس اور کلام کی وہ شانیں جتنی بیان کی جائیں کم ہیں۔ نبی پاک کی کیا شان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں نثار تیرے کلام پر پڑھ دینا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو سخن
رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت نبی پاک کے کلام پر بات کرے. حضور کے کلام کی مٹھاس یہ ہے، کافر آتے تھے ایمان قبول کرتے تھے، نبی پاک کا ایک جملہ سنتے تھے دل نرم پڑ جایا کرتا تھا، اور صحابہ تو حضور کی گفتگو سننے کے لیے انتظار میں ہوتے کہ کب حضور کے مبارک لبوں سے پھول جھڑنے لگے اور ہم اپنے دل کے گلدستوں میں ان پھولوں کو سجانے لگے. یہ انداز نبی پاک کی گفتگو کا تھا. اللہ ہمیں اچھا یہ گفتگو احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو احادیث حضور کی گفتگو کا مجموعہ ہے. تو اگر ہمیں نبی پاک کی گفتگو سننی ہے، سمجھنی ہے، تو احادیث کا مطالعہ کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک شاندار کام کیا. ویسے احادیث پر اور بھی کتابیں دعوت اسلامی نے شائع کی ہے، ریاض الصالحین کی شرح بھی ہوئی ہے اور دیگر کتابوں کی بھی ہے. فیضان حدیث اپلیکیشن دعوت اسلامی کی موجود ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے احادیث اور اس کی شروحات کو پڑھیں. مختصر بخاری کی شرح کی پہلی جلد الحمدللہ منظر عام پر آئی ہے. تو جو ذوق رکھتے ہیں، نہیں تو ذوق بنائیں، پڑھنے کا علم حاصل کریں، نبی پاک کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں، حدیث پڑھیں، شرح کے ساتھ پڑھیں. علماء حقہ نے جو شروحات لکھی ہیں، وضاحتیں ان کی لکھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں. تو فیضان حدیث جو اپلیکیشن ہے، آپ نے اگر اب تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی، میں تو آپ کو کہوں گا کہ آج اور ابھی آپ فیضان حدیث اپلیکیشن کو پلے اسٹور پہ جا کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں حدیث کی مختلف کتابیں اور ان کی شروحات موجود ہے، ترجمہ بھی ہے، اعراب کے ساتھ، غیر اعراب کے ساتھ ترجمہ، پھر اس کی تشریح، پھر ڈاؤن لوڈ کا اس میں آپشن موجود ہے، اور دیگر بھی مارک لگانے کا بھی ہے. تو آپ اس کے ذریعے علم کا بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں پیارے نبی کی پیاری حدیثوں سے محبت عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سمجھ کر پڑھیں. سمجھ کر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوں گے. پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی وضاحت کریں گے نقیب بھائی، اور اس کے بعد پھر ہمارے نعت خواہ اسلامی شعر کو پڑھیں گے طرز میں. مگر ہر شعر کی الگ طرز ہوگی، تو کوشش یہ ہوگی کہ 4 اشعار 4 طرز ہیں. یہ تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے نعت خوانوں کے لیے، مگر نعت خواہ نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں. یہ شعر دکھائیے گا پہلے تاکہ نقیب بھائی اس کی وضاحت کریں. جی. جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکرے در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے 4 اگر تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں. جی نقیب بھائی، ہے تو آسان مگر کچھ عشق و محبت کی بات ہونا. سیدی امیر اہل سنت یہاں فریاد کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے 4 اگر تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں. ہم درود اور سلام بھیجتے حضور کی ذات پہ ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. اللہ ہم پہ ہی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اور یہی آپ نے پہلے کہا کہ غم دور ہوتے ہیں درود پڑھنے سے، تو وہ بھی حدیث ہے. تو درود پڑھیں اور غموں کو دور کریں. جی. جن کو دنیا کے غم ستاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب اگلا شعر دکھائیں. دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو. ایک تو محبت میں بندہ ہنستا ہے، ایک محبت میں بندہ روتا بھی ہے. بہت خوب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غم مانگا جا رہا ہے وہ تڑپ ہے جو حضور کی امت کے لیے تھی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں میں، سجدوں میں، راتوں میں، دن میں، ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے. بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چشم تر کا سوال کیا جا رہا ہے کہ آقا اپنا غم سینے میں بھر دو، دنیا کے غم ختم کر دو، چشم تر عطا ہو، اور پھر چشم تر سے ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو دین ہے، دین کی خدمت ہے، اس کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہو اور ہم بھی حضور کی خدمت کے آگے بڑھیں، دین کی خدمت کے لیے آگے. کیا بات ہے. غم غم بس یہ مدینے کا غم، رسول اللہ کی محبت، یہ الفت، یہی انسان کی جو ہے وہ ترقی روحانیت کا ذریعہ ہے. اللہ میں نصیب فرمائے. جی زبیر بھائی. دور دنیا کے رنجو غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو. دور دنیا کے رنجو غم کر دو
چشمان تر عطا کر دو جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، درد بھری طرز ہے، اور یعنی اس شعر سے موافق بھی ہوئی، یعنی ملتی جلتی ہے، کیفیت کو بڑھانے والی۔ اگلا شعر دکھائیے گا جی۔ تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، کتنے دکھیارے روزہ آ کے شاہد عشاء سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا ایک اپنا لطف ہے سبحان حضور اللہ، کے سبحان اللہ۔ روزے کے پاس جالیوں کے سامنے، تو وہاں ایک بندے کی کیفیت ہی جدا ہوتی ہے بے شک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر ہم نعتوں میں سنتے رہے، جن کا ذکر بیانات میں سنتے رہے، قرآن میں سنتے رہے، آج ان کی خدمت میں ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ، ہمیں یہ موقع ملا کہ فرشتے جن کو ساری زندگی میں ایک بار 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام ہیں، اور ہمیں جتنے دن یہاں ہیں بار بار بلکہ ہر لمحہ بھی اگر رہنا چاہیں تو حضور کے پاس آ کے ہم سلام عرض کر سکتے ہیں، آقا کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جی زبیر بھائی آپ پڑھیں گے شعر۔ تیرے روزے سے جالیوں کے پاس آقا رحم کرم کی لے کر آس، تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم کرم کی لے کر آس، کتنے دکھیارے روز آ کے، کتنے دکھیارے روز آ کے شاہ ذیشان سلام کہتے ہیں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، یہ بھی جاندار طرز تھی جی۔ اب آخری شعر ہے، اور اب امین بھائی دیکھیں کس طرز کو اٹھاتے ہیں جی، دکھائیے گا شعر۔ آپ عطار کیوں پریشاں ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دام ہے۔ امیر علیہ سنت عاجزی فرما رہے ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے، بد سے بدتر بھی زیر دامہ نبی پاک کے دامن میں ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں۔ نبی پاک اپنے گناہ گار امتیوں پہ تو خاص رحمت کرتے ہیں۔ کون سے گناہ گار امتی یا کون سے امتی؟ جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر حضور کی رحمت چاہیے، دامن کرم میں چھپے رہنا ہے، تو درود و سلام کی کثرت کرتے رہو اور پریشان مت ہو۔ انشاءاللہ نبی پاک پر درود و سلام کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جی امین بھائی، آخری شعر ہے اس کی طرز۔ آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دام ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دام ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور چاروں اشعار کو آپ نے ان کی طرز کو بھی سمجھا اور اشعار کی وضاحت بھی ہوئی۔ آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، اور رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، اور رسول
اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد صلی اللہ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی.